سیاست میں حصہ لینا ایک الگ چیز ہے اور سیاسی شعور بیدار کرنا ایک الگ چیز ہے. بہت اچھی بات. یہ دو الگ چیزیں. میں تو کہوں گا کہ حصہ لینے میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کرسی کے لالچ یا پھر فلاں مناصب کے عہدے کے لالچ میں آگے بہہ رہے ہوں. قوم بھی یہی سمجھتی ہے کہ میاں ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے. علماء کا جو منصب ہے، ائمہ کا جو منصب ہے، وہ ہے سیدھا راستہ دکھانا. ٹھیک. سیاسی شعور بیدار کرنا. اور حیرت ہوگی آپ کو، میں نے پچھلے سال یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور مناقب بہت بیان کیے جاتے ہیں، مگر آپ دیکھیں ان کی زندگی کا ایک ونگ، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے بغداد میں سیاسی شعور بیدار کیا. بے شک. اور کبھی آپ اس انداز سے مطالعہ کریں ان کو، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے گورنر سے لے کر خلیفہ تک کی اصلاح کی. صلاح الدین ایوبی تک نہیں، وہ تو الگ چیز ہے، بات جی ہاں اصلاح کی ہے جی. لیکن اس زمانے میں جو خلفاء تھے، باضابطہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جب آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد آئے تو حالات ایسے بھی بیان کیے گئے کہ کسی جامع مسجد میں شیخین کا نام لینے پر کوڑے بھی مارے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ صورتحال تھی. دنیا یوں ہی نہیں آئی ہے جی جس میں تقریباً تمام چیزوں کے رد سے سب سے زیادہ رد اس کا بھی ملتا ہے. جی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ علماء کو آج یہ چاہیے کہ قوم کو وہ صحیح راستہ دکھائیں، سیاسی شعور بیدار کریں. سیاسی شعور بھی. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت سال بیوقوف بنے اور ابھی بھی بنائے جا رہے ہو. جی صحیح. ابھی بھی بنائے جا رہے ہو. ہر کوئی تمہارے ساتھ کھیلتا ہے. ہر کوئی جو ہے ایک یوں سمجھ رہے بچوں کو دینے کی طرح سے ہے. یوز اینڈ تھرو والی بات ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں چاکلیٹ پکڑا دیتی ہے، رونا چھوڑ دیا تو ختم. ہمارے ساتھ یہی حالات ہوتے ہیں کہ کبھی تم اٹھے کوئی چیز کو لے کر کے، تمہیں کوئی چیز پکڑا دی گئی، بیٹھ گئے. اور حالات ایسے ہیں کہ کچھ بہت سارے سیکولر کہنے والے لوگ اپنے آپ کو، وہ ہماری قیادت کو کیوں آگے آنے نہیں دینا چاہتے؟ حصے داری نہیں چاہتے. یہ نہیں چاہتے. ووٹ چاہیے، حصہ ووٹ چاہیے ان کو. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے آج یا کل آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہم اب تک یوز ہوتے رہے اور ابھی بھی اگر نہیں سمجھو گے تو اسی طرح ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوتے رہو گے، پھینک دیے جاتے. بالکل. آپ اپنی قیادت کو آج سمجھیں. ٹھیک. بہت اچھا. بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا. علماء کرام اس میں حصہ لے سکتے ہیں بالکل، کہ سیاسی شعور بیدار کریں. ٹھیک. اخلاص کے ساتھ. اچھا حضور، ایک چیز یہ، جیسے اپنی جماعت میں، جماعت اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے اور جن کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جنہوں نے بر صغیر میں ایسے نقوش مرتب کیے کہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا. جب سنسد میں وہ تقریر کرتے تھے تو بڑے بڑے ماتھوں پہ پسینہ آ جاتا تھا. علامہ سید مظفر حسین کچھوچی علیہ الرحمہ، جنہوں نے کہا تھا مظفر غیر کے در کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم غلام مصطفیٰ بن کر. تو حضور اگر اس لیول پر اگر بھارت کی پبلک ان کا عکس سوچتی ہے کہ اس طرح کے چہرے سامنے آئے، ان میں ایک چہرہ آپ کا بھی سمجھنا تھا. نہیں مطلب ان کا ایک محبت ہے، پیار ہے. آپ کی محبت ہے اور کہاں موازنہ کی بات تو الگ ہے. ان کی ایک میں حالانکہ ہمارے معاملات میں اکثر میں جو ہے علماء کو یہ بتاتا بھی ہوں، جیسے میں حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ رات بھی ذکر کیا تھا آپ نے، رات بھی وہ اسی مراد آباد کے رہنے والے ہیں. حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ. میں ناظرین کو بتا دوں کہ حضرت کا دورہ تھا ماشاءاللہ اور بڑا عمدہ خطاب رہا، اور رات حضرت نے چونکہ مراد آباد سے متصل پیپلسانہ جو حضور حافظ ملت کی سرزمین ہے اسی کے بالکل قریب پیپلسانہ، تو حضرت نے تقریر کے آغاز ہی میں جو مجاہدین آزادی تھے ان میں جو جن کے اسماء گرامی سر فہرست آتے ہیں ان میں سے ایک علامہ سید کفایت علی کافی، وہ اسی مراد آباد کی سرزمین سے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت نے مراد آباد کی سرزمین پر اپنی تقریر کے آغاز ہی میں ان کا تذکرہ کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر علامہ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بڑی خوبصورت بات کہی. تو امید ہے چونکہ بھارت کے مسلمانوں کے دلوں میں حضرت نے جو اسٹرگل کیا تھا اور اس موقع پہ اسٹیپ لیا تھا، یقیناً بہت سارے لوگ اختلاف پہ رائے بھی کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا حق ہے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ بہت جرأت کا کام تھا اور بڑی ہمت کا کام حضرت نے اس وقت کیا تھا. آپ نے حضرت سید مظفر حسین صاحب کی بات چھیڑی تو میں یہ کہوں کہ جس طرح سے ان کو میں ذکر کرتا ہوں
اسی طرح علماء اکرام کو میں یہ کہتا ہوں کہ قید بند ان تمام صعوبتوں کا خوف اپنے دل پر نہ لائیں. سیدنا مظفر حسین کچوجوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھیں. آپ نے کہا تھا، آپ کو قید کیا گیا تھا، جی جی جی، تو آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. واہ 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 واہ، بے شک بہت اچھا. مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے. اچھا، اس کا پہلا مصرع یہ ہے، ہاں، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی. جی.